کہ کوشش کرے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے حصول کو یقینی بنائے۔ ایک حدیث مبارکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صاحب ادب ہی اصل میں صاحب معرفت ہوتا ہے۔ اللہ کو پہچاننا اس شخص کے لیے آسان ہو جاتا ہے جس کی ادب والی جبین دہلیز مصطفیٰ پہ جھک جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک یہودی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر اظہار کیا کہ حضور میں آپ کا کلمہ تب پڑھوں گا جب وہ سامنے موجود درخت چل کر گویا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ معجزہ اللہ نبی کو ایک طاقت کے طور پر عطا فرماتا ہے جو اس پیغمبر کو دیگر انسانوں سے ممتاز کر دیتا ہے، عقل انسانی کو عاجز کر دیتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ نے مردوں کو زندگی عطا فرمائی۔ کبھی آپ نے غور فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کتنے مردوں کو زندہ کیا تھا؟ پوری حیات مبارکہ میں جناب روح اللہ نے 4 مردوں کو زندہ کیا۔ یاد رکھیے کتنے؟ 4۔ ان میں سے ایک تو آپ کا قریبی ساتھی تھا، فوت ہو گیا، محبت بڑی تھی اسے آپ سے اور آپ کو اس سے۔ اس کے مرنے کے بعد آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے، اسے زندہ فرمایا ایک۔ دوسرا ایک بزرگ تھا، سفر کر کے لایا گیا، اس کی میت کے سرہانے کھڑے ہو کر آپ نے اس کو زندہ کیا، 2۔ تیسرا ایک خاتون تھی، ایک بی بی تھی، اسے سرکار عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ فرمایا۔ اور چوتھا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو آپ نے زندہ فرمایا۔ جب زندہ کیا تو وہ قبر سے جب باہر نکلے تو وہ سوال کرنے لگے کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ یعنی کشف قبور ہو گیا ہے، کیا قبریں کھل گئی ہیں جو مردے زندہ ہو گئے؟ کیا قیامت آ گئی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، قیامت نہیں آئی، میں نے آپ کو اپنے معجزے سے زندہ کیا ہے۔ تو انہوں نے دوبارہ آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ حضور جیسے آپ نے کرم فرمایا ہے، مجھے زندہ کیا ہے، آپ کریمی یہ فرمائیں کہ مجھے واپس میرے مقام پر لوٹا دیں، اس لیے کہ ملک الموت کی طرف سے آنے والی پہلی تکلیف ابھی تک مجھے بھول نہیں رہی۔ ظاہر ہے دوسری زندگی ہے تو پھر دوسری موت بھی ہوگی، اگر دوسری بار زندہ کیا گیا ہے تو دوسری بار مارا بھی تو جائے گا، تو وہ اذیت جاں کنی کی جو پہلی مرتبہ جو ملک الموت کے ہاتھ مجھے لگے، ابھی وہ تکلیف مجھے نہیں بھول رہی، تو میں نہیں چاہتا کہ میں دوبارہ اس تکلیف کے اندر مبتلا ہوں، آپ مجھے دوبارہ میرے مقام پر واپس بھیج دیں۔ تو یاد رکھیے 4 مردے تھے کل جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں زندہ کیا۔ معجزہ اللہ دیتا ہے کسی بھی پیغمبر کو اسے دوسرے لوگوں سے ممتاز کرنے کے لیے، بلکہ ایک دلچسپ حدیث مبارکہ میرے مطالعہ میں آئی، میں آپ کو سناتا ہوں۔ محبوب ایک سفر جہاد پر جا رہے تھے، اسی معجزے سے سرکار کا سفر جہاد ہے، صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، اچانک چلتے چلتے ایک رستے پر ایک منزل پہ ایک مقام پہ حضور رکے اور سرکار نے حکم صادر فرمایا، سرکار نے فرمایا صحابہ آج ہم آگے نہیں جائیں گے، آج کا سفر یہی ختم ہوا، اپنی سواریاں کھول دو۔ سرکار کا حکم تھا تو صحابہ نے اپنے اپنے گھوڑے اپنی اپنی سواریاں کھول دی۔ بڑی دلچسپ حدیث پاک ہے، سواریاں کھول دیں۔ جن گھوڑوں کو جن جانوروں کو کھولا گیا، کوئی پانی پینے کے لیے بھاگ گیا، کوئی چارہ کھانے کے لیے بھاگ گیا،
اسی قافلے میں کچھ کمزور گھوڑے اور جانور بھی تھے. سرکار کے مزاج میں نہ جانے کیا آیا. تھوڑی ہی دیر کے بعد محبوب نے فرمایا اپنے جانوروں کو پھر سے باندھو اور جوتو اور سفر کا آغاز کرتے ہیں. صحابہ حاضر خدمت ہوئے. حضور کچھ تگڑے تھے وہ بھاگ گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے، اور کچھ حضور جو ان میں بوڑھے ہیں جو کمزور ہیں وہ ابھی آہستہ آہستہ جانور چل کے پانی پینے اور چارے کی طرف جا رہے ہیں. حضور نہ کھایا ہے نہ پیا ہے ابھی انہوں نے. سرکار نے فرمایا ان کمزور جانوروں کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ. 8 گھوڑے تھے. کتنے؟ 8 جنہوں نے نہ کھایا نہ پیا، نہ منزل تک پہنچ سکے، نہ چارے تک پہنچ سکے، نہ کنویں تک پہنچ سکے. 8 گھوڑے کمزور حضور کی بارگاہ میں لائے گئے. حضور یہ وہ جانور ہیں جنہوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا. میرے اور آپ کے کریم آقا نے اپنے مبارک انگوٹھے پر لعاب دہن لگایا. سرکار کا معجزہ ہے. لعاب دہن لگایا اور ان 8 کے 8 گھوڑوں کی گردن پر سرکار نے گویا ایسے نشان لگایا اپنے انگوٹھے سے باری باری. 8 کے 8 گھوڑوں کی گردن پر نشان لگایا. حضور مقصد کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا چونکہ یہ میری تعمیل حکم میں اب واپس چلیں گے بغیر کھائے پیے، فرمایا میں نے انہیں 2 اعزاز عطا کر دیے. ایک، ان 8 کی نسل قیامت آ جائے گی مگر ختم نہیں ہوگی. ایک، اور دوسرا اعزاز یہ ہے کہ ان کی نسل میں جتنے بھی گھوڑے اور جانور آئیں گے